امام مہدی کا ظہور عن قریب ہونے والا ہے۔ کتاب دجالیات میں حضرت دانیال علیہ السلام کی تختیوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہودیوں کی ایک ریاست قائم ہوگی اور اس کے 50 سال بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ 1946-47 میں اسرائیل کی بنیاد ڈالی تو گئی، لیکن 1973 میں جا کر اقوام متحدہ نے ملک کی حیثیت سے تسلیم کیا اور اس کے جھنڈے کو بھی تسلیم کیا، تو حقیقی بنیاد ملک اور ریاست کی حیثیت سے 1973 میں سمجھی جائے گی۔ اس لحاظ سے 2023 میں 50 سال پورے ہوتے ہیں، لہٰذا ممکن ہے کہ 2024 میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ صحیح نسائی میں جس غزوہ کی نشاندہی کی گئی ہے، جس میں امام مہدی کی ایک جماعت خراسان، افغانستان اور مغربی پاکستان وغیرہ سے نکل کر مشرقی علاقہ پر برسر پیکار ہوگی، تو حالیہ جو خبریں آ رہی ہے اس کی پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ قابل غور بات تو یہ بھی ہے کہ کورونا کا ڈرامہ بھی 2024 میں ختم کر دیا جائے گا۔ ہندوستان میں ہندو راشٹر کا آفیشیل اعلان بھی غالباً اسی سال ہوگا، اور اس سے ایک سال قبل یعنی 2023 میں ترکی پر سے پابندی ہٹا لی جائے گی، جس کا واضح مطلب ہے کہ ترکی پر جنگ مسلط کر دی جائے گی، جس کے نتیجے میں قسطنطنیہ کفار کے قبضے میں جا سکتا ہے۔ اور سعودی بادشاہ کی وفات کی بھی یہ روایت رہی ہے کہ عموماً وہ 90 سال کے آس پاس ہی فوت ہوتے ہیں، اور اس موجودہ بادشاہ شاہ سلمان کی عمر بھی تقریباً 86 سال ہے۔ ممکن ہے کہ وہ 2024 یا 2025 تک 90 سال کے آس پاس ہوں گے، اور خلافت عثمانیہ کے سقوط کے 100 سال بھی 2023 تک پورے ہو رہے ہیں۔ ایک عرب عالم نے 2024 کے قریب ہی ظہور مہدی کی بات کہی ہے۔ حاصل یہ نکلا کہ امام مہدی کے ظہور کے لحاظ سے یہ 2 سال یعنی 2024 یا 2025 کافی اہم ہے۔ ایک بات بڑی فکر میں ڈالنے والی یہ بھی ہے کہ امت کے مختلف قسم کے گروہ امام مہدی کو تلاش بھی کر رہے ہیں۔ یہ خبر بھی آئی ہے کہ مختلف جہادی تنظیموں کے فکرمند لیڈران اس وقت بڑے فکرمند ہیں کہ امام مہدی کی قیادت میں ساری دنیا میں جہاد شروع کیا جائے، اور وہ اس کے لیے امام مہدی کے تلاش میں ہیں۔ ایک بات اور بھی بڑے مزے کی ہے کہ ایک عالم نے سورہ کہف کی تفسیر کرتے ہوئے بڑا عجیب نکتہ پیش کیا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دجال کے فتنوں کا ذکر سورہ کہف میں کیا ہے، اور سورہ کہف 15ویں پارے کے نصف سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دجال کا خروج 15ویں صدی کے نصف پر ہوگا۔ آگے فرمایا کہ 16واں پارہ شروع ہوتے ہوتے دجال کا ذکر ختم ہو جاتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ 16ویں صدی سے قبل ہی یہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ مزید یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کے ذکر سے پہلے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس سے پہلے کافی چرچا میں ہوں گے، یعنی انہیں عروج ملے گا۔ اب ہم حضرت کی ان باتوں پر غور کرتے ہیں تو اس سے یہ بھی اندازہ نکل کے سامنے آتا ہے کہ چونکہ دجال 15ویں صدی کے نصف میں آنے کا امکان ہے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام اس سے تقریباً 5 یا 6 سال قبل آئیں گے، اور اس وقت 1443 ہجری چل رہی ہے۔ 5-6 سال قبل مطلب 1445 اور 1446، جو انگریزی حساب کے لحاظ سے 2024 اور 2025 بنتے ہیں۔ امام مہدی کی ظہور کے بعد بہت ممکن ہے کہ 2025 کے بعد امام مہدی کی قیادت میں تیسری عالمی جنگ ہو۔ بہرحال آپ جس طرح بھی غور کریں گے یہی 2 سال سامنے آئیں گے۔ معلوم ہوا کہ یہ 2 سال امت مسلمہ کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو دجالی فتنوں اور سازشوں سے محفوظ فرمائے۔ اس کے کچھ اور نشانیاں بھی ہیں۔ احادیث سے یہ ثابت ہے کہ پہلے سیاہ جھنڈے نکلیں گے، پھر غزوہ ہند ہوگی، پھر ہندوستان میں ہندوؤں کا قتل عام ہوگا، پھر ہندوستان میں دین اسلام کے بدخواہ لوگوں کا قتل عام ہوگا، جیسے گستاخ رسول اور لعنتی قادیانی وغیرہ۔ پھر تیسری جنگ عظیم شروع ہوگی، پھر قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا، پھر سفیانی کا ظہور ہوگا،
پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، پھر سفیانی کا لشکر حضرت امام مہدی سے لڑنے چلے گا تو مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیضا پر زمین میں دسا دیا جائے گا۔ پھر بنو قلب کا لشکر امام مہدی کے ہاتھوں شکست کھائے گا۔ پھر مشرق سے سیاہ جھنڈے عرب کی طرف طوفان بن کر اٹھیں گے۔ عرب کو بچانے کے لیے ساری یہودی میدان میں آئیں گی اور سیاہ جھنڈوں کے ہاتھوں بری طرح تباہ ہوگی۔ پھر حجاز مقدس کا محاصرہ توڑنے کے لیے خلیج فارس کے نزدیک سیاہ جھنڈے دجالیوں سے بڑا زبردست معرکہ لڑیں گے اور محاصرہ توڑ دیں گے۔ پھر یہ لشکر امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کے لیے آگے بڑھے گا اور رستے میں موجودہ شہر ریاض، نجد شہر ان کی طوفانی یلغار کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ پھر یہ لشکر امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرے گا۔ پھر یہ عربوں سے خزانہ طلب کریں گے، وہ دینے سے انکار کریں گے۔ پھر یہ سیاہ جھنڈے والوں کے ہاتھوں بری طرح قتل ہوں گے۔ ان کے قتل عام کے دوران سیاہ جھنڈے عرب کی ریت کو عرب کے خون سے تر کر دیں گے۔ اس خوفناک قتل و عام کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے۔ یہی وجہ ہوگی کہ عرب بہت کم رہ جائیں گے۔ پھر عرب بھاگ کر مکہ اور مدینہ میں پناہ لیں گے اور اپنی جان بخشی کے لیے خزانہ دینا چاہیں گے، لیکن سیاہ جھنڈے والے لینے سے انکار کر دیں گے۔ پھر سیاہ جھنڈوں کی اگلی یلغار کا نشانہ مصر بنے گا، جس کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ پھر ایران کی باری آئے گی، لیکن ایران اطاعت قبول کر کے جان بچائے گا۔ پھر رومی اپنے وہ لوگ جو اسلام قبول کر چکے ہوں گے واپس مانگیں گے۔ نہ دینے پر رومیوں کے 80 جھنڈے سیاہ جھنڈوں سے لڑنے کے لیے نکلے گی۔ ہر جھنڈے تلے 60,000 رومی ہوں گے۔ ان کی تعداد دیکھ کر سیاہ جھنڈوں میں سے 1/3 بھاگ جائیں گے، جن کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ پہلے دن مسلمان ایک جماعت کو لڑنے بھیجے گی، ساری جماعت شام تک شہید ہو جائے گی۔ پھر چوتھے دن تمام اہل اسلام جو کہ سیاہ جھنڈے والے ہی ہوں گے مل کر رومیوں پر حملہ اور ہوں گے۔ پھر وہ ایسی جنگ کریں گے کہ تاریخی انسانی میں پہلی ایسی جنگ نہیں ہو چکی ہوگی یا ایسی جنگ نہیں لڑی گئی ہوگی۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ رومیوں پر شکست مسلط کر دے گا۔ پھر مسلمان یعنی سیاہ جھنڈے والے ان کا قتل عام کریں گے، یہاں تک کہ رومیوں کی لاشوں کے پہلو سے پرندہ اڑے گا، وہ مر کر گرے گا لیکن لاشوں کے سمندر کو پار نہ کر سکے گا، اور مر کر گرے گا بھی تو ایک لاش پر گرے گا۔ اس جنگ کے بعد آدھے سے زیادہ لشکر آرمینیا کی طرف جائے گا۔ سیاہ جھنڈے آرمینیا پر اندھی، طوفان اور بلا بن کر نازل ہوں گے، اور آرمینیا کو وہ تباہی دیکھنی پڑے گی جس کے سامنے بابل و نینوا اور بغداد کے قصے بھی ہچ ہوں گے۔ اس کا ذکر حدیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ لشکر وہاں سے ہوتا ہوا امام مہدی سے مل کر قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیاہ جھنڈوں کی جہاد کا صلہ یہ دے گا کہ ان کے نعروں سے ہی قسطنطنیہ فتح ہو جائے گی۔ پھر سیاہ جھنڈوں کا کچھ لشکر یورپ کی طرف نکلے گا، اور جب یہ یورپ کی دہلیز پر پہنچے گا تو پورے یورپ میں کوہرام مچ جائے گا، لیکن یہی پہ خبر بھی پہنچ جائے گا کہ دجال نکل آیا ہے۔ پھر یہ لشکر وہاں سے انتہائی تیزی سے واپس آئے گا، ان کی رفتار انتہائی تیز ہوگی۔ احادیث مبارکہ کے مطابق یہ بڑا ہی سخت امتحان ہوگا، اتنا سخت وقت ہوگا جو کوئی تھوڑا آرام کا وقت نکالنے میں کامیاب ہوگا وہی طاقتور تصور کیا جائے گا۔ آتے ہی عرب میں وہ رومی جو دجال سے ملے ہوں گے ان پر 3 جگہوں سے شب خون ماریں گے، اور ان میں سے کوئی بھی بچ کر واپس نہ جائے گا۔ پھر مسلمان دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور دجال انہیں دیکھ کر پانی میں نمک کی طرح پگھلے گا۔ پھر وہ وہاں سے بھاگے گا اور مقام میں لط پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ پھر سیاہ جھنڈے والے یہودیوں کا قتل عام کریں گے۔ یہی وقت ہوگا کہ جب مومنین مشرق سے لے کر مغرب تک فتوحات کے جھنڈے لہرا رہے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں جو وعدہ فرمایا تھا وہ پورا ہوگا، یعنی کفر و سرکشی کرنے والی کوئی بھی بستی ایسی نہیں جیسی ہم
روز قیامت سے قبل ہی تباہ و برباد نہ کر دے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ کوہ طور پر جا کر قلعہ بند ہو جائیں، یاجوج ماجوج نکل کر فتنہ عظیم پھیلائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا قہر نازل فرمائے گا اور ان پر نفع نامی کیڑے لگ جائے گا اور ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر 7 سال تک مسلمان امن و امان سے رہیں گے، امن اتنا زیادہ ہوگا کہ بچہ شیر کو بگا دے گا، جہاد ختم ہو جائے گا، تلواریں درانتیاں بن جائیں گی، شیطانیت تباہ ہو چکی ہوگی اور شیطان کو جو قیامت تک مہلت دی گئی تھی ختم ہو جائے گی۔ پھر ایک نرم ہوا چلے گی جس سے دنیا میں اسلام ختم ہو جائے گا۔ اب حبشی دنیا پر حکومت کریں گے اور نفس کی حکمرانی ہوگی۔ ایک حبشی ٹیڑھی پنڈلی والا، نیلی آنکھوں والا خانہ کعبہ کو گرا کر پتھر سمندر میں پھینک دے گا، غلاف کعبہ کو جلا دے گا اور خزانہ گھر لے جائے گا۔ پھر قیامت مرحلہ وار شروع ہوگی اور تمہارے رب کے وعدے کا وقت آ جائے گا۔ فتنہ دجال بہت سخت ہوگا، ان سے حفاظت کے لیے ہر جمعہ کے روز سورہ کہف کی تلاوت لازمی کریں۔ گزارش ہے کہ اس قیمتی معلومات کو اپنے تک محدود نہ رکھے، اس معلومات کو اکٹھے کرنے میں ہمارا کافی وقت لگا ہے، کافی محنت لگی ہے۔ قیامت کب آ جائیں کوئی پتہ نہیں، تو کیا آپ نے اس کی تیاری کر لی ہے؟ اصل علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہے، بے شک ہمیں تیاری کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، غور و فکر کرنا ہے، خود کو اور اپنی نسلوں کو اس فتنہ سے بچانا ہے انشاءاللہ تعالی۔